الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی صف بندی کے آداب اور احکام سے متعلق۔ نمبر 5، زبردستی صف میں گھسنا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی یا اگلی صف میں جگہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بعض نمازی آگے بڑھنے کے شوق میں زبردستی گھس جاتے ہیں اور خوب زور لگا کر کسی نہ کسی طرح اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک تو صف سیدھی نہیں رہتی، دوسرے دائیں اور بائیں جانب کی نمازیوں کو نماز ادا کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح صف میں زبردستی گھس کر نمازیوں کو تکلیف دینا درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پچھلی صف میں کھڑے ہو جانا افضل ہے۔ طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس ڈر سے پہلی صف چھوڑ دی کہ کہیں اس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کا دگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، کندھوں کو نرم کرنا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے کندھے نماز میں بہت نرم رہیں۔ فائدہ: اس جملے کے کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں اس طرح کھڑا ہو کہ صف برابر نہ ہوئی ہو اور پیچھے سے آ کر کوئی شخص اسے سیدھا کھڑے ہو جانے کے لیے کہے تو وہ ضد، ہٹ ڈرمی اور تکبر نہ کرے، بلکہ اس شخص کا کہنا مان لے اور سیدھا کھڑا ہو کر صف برابر کر لے۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صف میں آ کر کھڑا ہونا چاہے اور صف میں جگہ بھی ہو تو اسے منع نہ کرے، صف میں کھڑے ہو جانے دے۔ نماز میں کندھوں کو اس طرح سخت نہ رکھے کہ دائیں بائیں والوں کو ایذا اور تکلیف۔ نمبر 3، اس جملے کے تیسرے مطلب یہ بیان کیے گئے ہیں کہ مونڈھوں کو نرم رکھنا، کندھوں کو نرم رکھنا نماز میں خشوع خضوع اور سکون اور وقار سے کنایہ ہے۔ یعنی نماز میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو انتہائی حضور قلب، اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 7، امام کے بالکل پیچھے یا دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت اور صف بندی کا طریقہ۔ بیہقی نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے قدرت ہو تو امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرو، یعنی عین امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کرو، ورنہ امام کی داہنی طرف کھڑے ہوا کرو۔ راوی نے فرمایا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور ابن خزیمہ نے حضرت برا سے روایت نقل کی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی داہنی طرف۔ اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کی داہنی طرف والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے، صف میں امام کے داہنی طرف کھڑے ہونا خواہ امام سے دور ہی کیوں نہ ہو، بائیں طرف کھڑے ہونے سے خواہ امام سے کتنا ہی نزدیک کیوں نہ ہو، افضل ہے۔ ہاں، اگر صف میں بائیں طرف جگہ خالی ہو تو پھر صف کی دونوں جانب کو برابر کرنے کے پیش نظر بائیں جانب کھڑے ہونا افضل ہوگا۔ چنانچہ طبرانی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد کی بائیں طرف کو آباد کیا، اس طرف کے لوگوں کی کمی کی وجہ سے تو اس کے لیے دگنا اجر ہوگا۔ لہذا جب بائیں طرف نمازی کم ہو تو اس طرف کھڑے ہو کر
دونوں جانب کی صف برابر کرنی چاہیے۔ صف کی داہنی جانب کی فضیلت کی وجہ سے بائیں جانب کی صف کو خالی نہ چھوڑنا چاہیے۔ لہذا نماز با جماعت شروع کرتے وقت اور اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو بھی بعد میں آنے والے نمازیوں کو اگر نئی صف بنانی ہے تو صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا آدمی بالکل امام کے پیچھے صف کے بیچوں بیچ کھڑا ہو اور دوسرا آدمی امام کے داہنی جانب کھڑا ہو اور تیسرا شخص پہلے آدمی کے بائیں طرف کھڑا ہو، پھر دائیں بائیں لوگ اسی طرح ملتے جائیں کہ امام کی داہنی جانب اور بائیں جانب نمازیوں کی تعداد برابر رہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کو بیچ میں رکھو، یعنی صف بندی اس طرح کرو کہ امام دائیں اور بائیں جانب، امام کے داہنی جانب اور بائیں جانب آدمی برابر ہو۔ نمبر 8، ستونوں کے درمیان صف نہ بنانی چاہیے۔ طبرانی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستونوں کے درمیان صف بنانے سے پرہیز کرو۔ فائدہ، عذر کی حالت میں مثلا نمازی بہت زیادہ ہوں تو ستونوں کے درمیان صف بنانے میں کوئی حرج نہیں، جائز۔ ہاں بغیر عذر کے ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے۔ چنانچہ طبرانی نے عبداللہ ابن مسعود سے موقوفاً نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا ستونوں کے درمیان 1-2 افراد کے لیے نماز مکروہ۔ اللہ ہمیں ان آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔